وہ جو ہے اپنا برقع پہن کر میں کار میں بیٹھ رہا تھا اور بیٹھ کر اس نے کہا ابو جی ابو جی ابو جی. اگر کوئی مجھے حضرت جی کہے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی، لیکن مجھے ابو جی کہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. ہماری بچیاں جتنی ہیں، ہماری بہویں جتنی ہیں، میں سب کو کہتا ہوں ابا ابا نہیں کہنے کا، حضرت حضرت نہیں کہنے کا. دنیا والوں کے لیے حضرت، تمہارے لیے ابو جی. ابو جی ابو جی ابو جی. میری ایک ریکویسٹ ہے، مطلب میری عمر 28 سال کی ہو گئی اور کہیں میرا رشتہ ہوتا نہیں ہے، بہت پریشان ہوں. میں نے کہا بیٹا میں تجھے ایک وظیفہ بتاؤں، تو کرے گی؟ ہاں ابو جی میں ضرور کروں گی. اس وقت میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھواتا تھا، اب 313 مرتبہ پڑھواتا ہوں. لوگ پوچھتے ہیں کہ اس وقت میں تو 100 مرتبہ تھا، اب بھاؤ بڑھ گیا. میں نے کہا تیرے فلیٹ کا بھاؤ بڑھا تو میرے سورہ اخلاص کا بھاؤ نہیں بڑھے گا؟ 25 لاکھ میں تو نے فلیٹ لیا تھا، آج 2.5 کروڑ کا ہو گیا. جب تمہاری زمین کا بھاؤ بڑھ سکتا ہے تو ہمارا بھاؤ نہیں بڑھ سکتا؟ آج 313 مرتبہ پڑھواتا ہوں، کل کوئی اور حدیث لے آؤں گا انشاءاللہ، اس سے آگے پڑھاؤں گا. تو میں نے کہا بیٹا 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتی رہنا، اور یہ میری تسبیح ہے جاندار شاندار مالدار دیندار. یہ میری تسبیح کا نام ہے، جاندار شاندار مالدار دیندار. یہ میری تسبیح بیٹا ہدیہ لے اور اس پر پڑھتی رہنا تو، اور انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ تیرا رشتہ ہو جائے گا. اللہ سے مانگتی رہنا، بس جا. وہ چلی گئی. 1 سال کے بعد میں گیا تو وہی لڑکی جو ہے یہ میری تسبیح ایسے رکھ کر کھڑی ہوئی برقعے میں، اور ایک بچہ اس کے بغل میں. میں پہچان گیا میری تسبیح ہے یہ تسبیح آپ کو بازار میں نہیں ملے گی. یہ میرے ہاتھ لگی ہوئی تسبیح ہے اور میری تسبیح ہے. میں خود جو ہے اس کا اہتمام کرتا ہوں، جس کو دیتا ہوں اللہ اس کا کام بنا دیتا ہے. باپو نہیں ہوں میں. معیار کہتا ہے کہ میں انجینئر نہیں ہوں، لیکن اینٹ جہاں سیدھی رکھی ہوگی بتا دوں گا اینٹ سیدھی ہے، اور اینٹ جہاں ٹیڑھی ہوگی بتا دوں گا کہ اینٹ ٹیڑھی ہے. تو اس کو میں نے تسبیح دی. اب وہ آئی، میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ میں کہا الحمدللہ جاندار شاندار مالدار دیندار. وہ تسبیح بیچاری ہلا رہی تھی، جاندار شاندار مالدار دیندار. اور حضرت میں نے کرنا شروع کیا. میرا نکاح بھی ہو گیا الحمدللہ. اللہ نے بہت اچھا شوہر دیا، اور اللہ نے بہت زیادہ مال بھی دیا. میں نے کہا بیٹا یہ مال اللہ نے دیا ہے، من مال اللہ، یہ اللہ کا مال ہے، اسٹاک مت کرنا. اسٹاک کرے گی تو اسٹاک ہو جائے گا. خرچ کرتی رہنا، اللہ دے رہا ہے، دیتی رہنا دیتی رہنا. اب میں آگے بڑھا. اس نے کہا ابو جی ایک خوشخبری اور سناؤں؟ میں نے کہا سناؤ بیٹا. یہ فرمایا کہ الحمدللہ ہماری گلی میں ہماری بلڈنگ میں کئی لڑکیاں تھیں. انہوں نے کہا ارے حلیمہ، اس لڑکے کا نام حلیمہ تھا، ارے حلیمہ تو کوئی اتنی اسمارٹ نہیں ہے، تیری شادی کیسے ہو گئی؟ اب اسمارٹ میں سمجھتا نہیں تھا. میں نے میرے بچوں سے پوچھا کہ اسمارٹ کا کیا مطلب؟ تو بچوں نے ارے تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے، تیری شادی کیسے ہو گئی؟ ہم تو اسمارٹ ہیں، ہماری شادیاں نہیں ہوتی. تو میں کہتے تھے جاندار شاندار مالدار دیندار. پڑھو سورہ اخلاص. سب کی شادیاں ہو گئی الحمدللہ. اللہ نے ہر قسم کی خیریں رکھی ہیں، یہ بات یاد رکھنا. اس لیے میرا وظیفہ پکڑ کے رکھنا اور دین کے کام کو اپنا کام بنانا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا. اخیر میں نصیحت کرتا ہوں، زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے. زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے. سارے دنیا میں جو دینداروں میں انتشار ہو رہے ہیں، مدرسے ہو خانقاہ ہو، جو انتشار یہ زبان کے بول کی وجہ سے ہو رہے ہیں. زبان کے بول ٹھیک کرو. معاذ ابن جبل کو حضور نے اپنی زبان نکال کے سمجھایا تھا، معاذ اس کا خیال رکھنا، یہ تجھے جنت میں بھی لے جائے گی، تجھے جہنم میں بھی لے جائے گی. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم. زبان سے بول نکلتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے دین کا کام کرتے کرتے جنت کے قریب پہنچ کر ایک زبان کے بول کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. دین کا کام بے دینی کا کام کرتے کرتے جہنم کے قریب تک پہنچا، ایک اچھا بول بول دیا، اللہ جنت میں لے جائیں گے. اور ایک حدیث سن لو،
ایک حدیث سن لو، ایک حدیث سن لو، دھیان سے سننا، کوئی سنائے گا نہیں یہ حدیث آپ کو۔ حشر کے میدان میں کچھ مردوں اور کچھ عورتوں کو سارے فرشتے لے کر آئیں گے، جبریل بھی لے کر آئیں گے، مردوں کو اور عورتوں کو، اور اللہ سے کیا کہیں گے؟ اللہ پاک یہ وی آئی پی لوگ ہیں، ہم نے ان سے کوئی گناہ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا نہیں، ہمیشہ خیر، کبھی نماز میں، کبھی تہجد میں، کبھی چلے میں، کبھی 3 چلے میں، کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں، ہم ان کو لے کر آئے ہیں کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، یہ عورتیں بہت اچھی ہیں، آپ آئیں، یہ مرد بہت اچھے ہیں۔ آج کل ہمارے ساتھیوں میں مردوں کو پیر بننے کا شوق بہت ہوتا ہے اور عورتوں کو آپائی بننے کا شوق بہت ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں بھی آپا تو جس کو اللہ بنائے گا وہ بنے گی، پیر تو اللہ جس کو بنائے گا وہ بنے گا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے صحیح روایت میں کہ جبریل لے کر آ رہے ہیں اور جبریل کہہ رہے ہیں یہ بہت اچھی عورتیں ہیں، یہ بہت اچھے مرد ہیں، ہم ان کو لے کر آئے ہیں، یہ ٹاپ 1 ہے زمین پر رہنے والوں میں، کبھی کوئی برائی کرتے ہم نے نہیں دیکھا۔ اللہ کہے گی ٹھیک ہے، لاؤ ان کا نامہ اعمال لاؤ، اللہ تعالیٰ نامہ اعمال یوں اٹھائیں گے، ایک ورق یوں پلٹا، ایک ورق یوں پلٹا، اس کا لاؤ، یہ سب کے لاؤ، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ زمین پہ ڈال دیں گے، پھینک دیں گے، انہوں نے نیک کام تو کیے ہیں لیکن میرے لیے نہیں کیے، جہنم میں ڈال دو۔ یاد رکھنا، جہنم میں سب سے پہلے مشرک نہیں جائے گا، جہنم میں سب سے پہلے یہودی نہیں جائے گا، جہنم میں سب سے پہلے مجوسی نہیں جائے گا، تو جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، وہ دین کے کام کرنے والے مرد، وہ دین کے کام کرنے والی عورتیں جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا، اللہ ان کی وجہ سے جہنم کو بھڑکائے گا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ممبروں پر بیٹھنے والے بہت خطرے میں ہیں، عوام کے ساتھ آدمی کام کرے وہ محفوظ ہے، اس لیے نیتوں کو صحیح رکھو، اپنے اللہ کے ساتھ معاملہ کلیئر رکھو، اور یہ میرے 3 وظیفے، اسے جو ہے اپنے زندگی کا معمول بناؤ، میری کتاب مومن کا ہتھیار، اسے اپنے زندگی کا معمول بناؤ، صبح شام کی دعائیں ہیں، ساری دنیا میں الحمدللہ لوگ پڑھتے ہیں اس کو الحمدللہ، اور ہمارا قرآن کا ترجمہ بھی آ گیا ہے ریاض القرآن کے نام سے، تھوڑا تھوڑا پڑھو، اللہ کیا کہتا ہے پتہ تو چلے۔ اور ایک اعلان کرتا ہوں کہ ہمارا ایک قرآن آیا ہے ابھی رموز و اوقاف والا، رموز و اوقاف کا مطلب یہ ہے کہ جتنے قرآن پہلے چھپے ہیں ان میں قرآن کے پیچھے رموز و اوقاف لکھے جاتے ہیں، کہاں ٹھہرنا، کہاں نہیں ٹھہرنا، کہاں ٹھہرنا، کہاں نہیں ٹھہرنا، کہاں ٹھہرنا، کہاں نہیں ٹھہرنا۔ ہم نے قرآن تیار کیا ہے کہ جس میں ہر صفحے کے اوپر ہم نے ڈال دیا یہاں ٹھہرو یا مت ٹھہرو، یہاں ٹھہرو یا مت ٹھہرو، یہاں ٹھہرو یا مت ٹھہرو۔ یہ تیار ہو گیا، چھپ بھی گیا الحمدللہ، اور اب دنیا میں وائرل بھی ہونا شروع ہو گیا، PDF بھی بن گیا۔ میں اس کے کچھ نسخے یہاں لایا تھا، ایک نسخہ تو کل مفتی عبدالرؤف کو دے دیا، اس سے پہلے فیضان القرآن میں دے دیے، 15 سطری ہے یہ جو ہمارے میزبان ہیں مبین بھائی نام ہے غالباً ان کا، میں ان کو دے رہا ہوں، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ اس کے اندر بچیاں حافظ ہوں، اس میں بچے حافظ ہوں، تو اس میں ان کو پتہ چلے گا کہ مجھے کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا۔ اب میں مدینہ منورہ بدھ کے دن جا رہا ہوں انشاءاللہ، آپ سب دعا کریں کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ حرمین میں میرا قرآن داخل ہو جائے، یہ پہلی مرتبہ کام ہوا ہے۔ اچھا چونکہ ہم نے یہ کام کیا، صحیح کیا غلط کیا یہ تو پتہ نہیں، تو دوسرا آدمی دیکھے گا۔ تو ہندوستان کے جو بڑے بڑے قراء تھے، علماء تھے بڑے بڑے، ان سب کو دکھا کر ان کے سگنیچر بھی لے لیے کہ بھی برابر ہے، اور اس سگنیچر بھی ہم نے داخل کر دیا۔ یہ میں نے ہدیہ دے دیا ہے مبین بھائی کو، آپ نے دیا ان کو، پہنچا دینا جا، وہ لے لینا تاکہ جو یہ بچیاں اسی میں پڑھیں۔ یہ 15 سطری میں تیار ہوا ہے، 13 سطری میں انشاءاللہ تیار ہو رہا ہے، جو کام کر رہے ہیں ہم، دیر لگے گی، 6-7 مہینے جائیں گے اس کو، 13 سطری میں بھی آ جائے گا۔ بس یہ میری طرف سے اعلان تھا۔ اب سارے بچے بچیاں جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں جمع ہوئی ہیں سب جو ہے دین کا کام کرنے کی نیت کریں، اپنے ارادوں کو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں۔ آخری میری نصیحت یاد رکھنا، یہ وداعی میری نصیحت ہے، یہ وداعی میری نصیحت ہے۔
یہ وداعی میری نصیحت ہے، اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو، وہ ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ یہ اپنے آپ کو ایک کے حوالے کرو تو وہ ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ ان اللہ کے تابع بن جاؤ، رسول کے تابع بن جاؤ۔ ہمارا دعوت تبلیغ کا کام سیدھا سادہ ہے، کوئی شوشہ نہیں ہے اس کے اندر، کوئی شوشہ نہیں، سیدھا سادہ کام ہے، مشورے سے چلتے رہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، دعا کر لو۔ بہت بڑا مجمع ہے جس نے خبر بھیجی ہمیں بیعت ہونا ہے۔ اب ساری دنیا بیعت ہونے کو کہتی ہے، کروڑوں آدمی جو ہے سبق سنتے ہیں الحمدللہ۔ اب سب جگہ تو میں پہنچ نہیں سکتا، بوڑھا آدمی ہر جگہ پہنچ نہیں سکتے، پروگرام اگر کہیں بنانا ہو تو بہت دنوں پہلے سب ذہن تیار کرنا پڑتا ہے کہ یہ اس لیے بھی بیعت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو آپ اچھا میں کہیں ملتا بھی نہیں ہوں، بیعت تو ایسے آدمی سے ہونا چاہیے، جو ایسے پیر سے ہونا چاہیے جو آپ کے قریب رہتا ہو، آپ کچھ سوال کرو تو سوال کا جواب دے دے، کچھ پوچھو تو بتا دے، آپ سمجھے؟ تو اس لیے اس سے تو میں معذور ہوں۔ ہاں البتہ جو گھروں میں کسی سے تعلق ہو گیا ہے، کسی کے گھر پر چلے گئے، وہاں اللہ رسول کا نام بتا دیا، لیکن بھی ہماری بیعت یہ ہے کہ آپ مومن کا ہتھیار بڑا کرو اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، سیدھی بات ہے۔ اور ہمارے دعوت کا کام ہے، اس کے اندر لگاؤ، مشورے ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، شب گزاری ہوتی ہے، ہمارے احمد آباد میں بھی کئی جگہوں پر ہوتی ہے ماشاءاللہ، الفضل میں بھی ہوتی ہوگی، یہاں بھی، وہاں اپنے شوہروں کو بھیجو، خود بھی جاؤ، شوہروں کو بھی جاؤ، اور ہمارے سبق جو ہے نا شوہروں کو بھی سناؤ۔ مردوں سے زیادہ عورتیں ہماری کتابیں پڑھتی ہیں، مردوں سے زیادہ عورتیں ہمارے سبق سنتی ہیں الحمدللہ، لیکن اپنے شوہروں کو بھی لگاؤ۔ جنت میں خالی تم اکیلے جاؤ گی، شوہروں کو بھی تو جانا ہے، بچوں کو بھی تو جانا ہے، بچیوں کو بھی جانا ہے، گھر میں دین کا ماحول بناؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے کیا بات کہہ دی اب یہ؟ ہمارے سارے دین کے جتنے معاملات ہیں وہ آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، مسجد بنانا بھی آسان ہے۔ پیدل جماعت میں زیادہ سے زیادہ آدمی سال لگائے گا، کتنا لگائے گا؟ 3 چلے لگاتے ہیں، 7 چلے لگاتے ہیں، پڑوس میں 7 چلے لگاتے ہیں، لیکن دل صاف رکھنا یہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اِعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی تو ہم تم کو خیر دیں گے۔ بیوی بھی سوئی ہوئی ہے، شوہر بھی سویا ہوا ہے، اور دونوں کے دلوں کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ کہ صاحب ہم مسجد میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ہمارے دل جو ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، یہ قرآن میں ہے، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ان کو سب کو دیکھیں گے آپ کے بالکل جو ہے ایسا اچھے طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، لیکن دلوں کے اندر اختلاف ہے، کس کے دل میں کیا، کس کے دل میں کیا، کس کے دل میں کیا۔ تو اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، کہ تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا کتنا مال ہے، لیکن ڈائریکٹ اللہ کی نگاہ انسان کے دل پر جاتی ہے۔ دل میں اگر گند بھری ہوئی ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اور دل صاف ہے تو عبادت بھی قبول ہوگی، دعا بھی قبول ہوگی۔ عشاء کی نماز ہم نے پڑھی اور دل کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے، کسی کے بارے میں حسد ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی ہے، کسی کے بارے میں کیا ہے، کسی کے بارے میں کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ نیکیاں مل جائیں گی۔ فرشتہ کیا لکھے گا کہ اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا، لیکن اس نماز پر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نہیں نکلے گا، وہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے اس وقت میں یہ بنیادی چیز ہے کہ آدمی اپنے دل پر بھی محنت کرے۔ ظاہری نماز ہماری اچھی ہو، ہم فکر کرتے نہیں کرتے، رکوع برابر ہو، سجدہ برابر ہو، کپڑے ذرا پاک صاف ہوں، خوشبو ہو،
خوش و خضو کے ساتھ نماز پڑھیں. اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آدمی کا دل جو ہے صاف ہونا چاہیے. جس کے دل صاف ہوتے ہیں اس کو ہوائیں بھی سلام کرتی ہیں، اور جس کے دل میں کچرا ہوتا ہے تو خیر آ کر بھی چلی جاتی ہے. دروازے پر آئے گی خیر، لیکن دیکھے گا کہ ہاں ان کے دل کے اندر کچرا ہے تو خیر نکل جائے گی. کسی زمانے میں افغانستان میں حالات آئے تھے، آج سے 600-700 سال پہلے کا ایک قصہ ہے. زلزلے آئے. عام طور سے جہاں پہاڑ ہوتے ہیں وہاں زلزلے نہیں آتے. عام طور سے یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہاں زلزلے کم آتے ہیں. جہاں پہاڑ زیادہ ہوں قریب وہاں زلزلے کم آتے ہیں. وہ پہاڑ جو ہے وہ زمین کو ہلنے سے وہ روک دیتے ہیں. تو وہاں پہاڑ بہت ہے، لیکن کچھ وہ حالات آئے ان پر 700 سال پہلے. کوئی لاوا پھٹا، آگ نکلی، اس میں پھر زلزلہ بھی آیا، کئی لوگ دائیں بائیں ہو گئے. تو ایک عورت اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر وہاں سے پیدل تاشقند پہنچی. یہ سب بارڈریں ملی ہوئی ہیں، تاجکستان، ازبکستان، تاشقند، سمرقند، بخارا، ترمیز، نسائی، امام نسائی جہاں کے تھے، یہ ساری بارڈریں جو ہے ملتی ہیں. وہ بچ گئی ایک عورت اپنے بچوں کو لے کر. اس کا شوہر انتقال ہو گیا، اس کے ماں باپ مر گئے، بھائی بہن مر گئے. ابھی جان بچا کر اللہ حفاظت فرمائے. اس کو کہتے ہیں بوائق دہر، زمانے کا الٹ پھیر، کہ بیٹھا آدمی ہے اور اچانک جو حال آ گیا. اللہ حفاظت فرمایا. اس لیے حدیث میں دعا منگوائی کہ اللہم انی اعوذ بک من شر بوائق الدہر، اے اللہ زمانے کے الٹ پھیر سے تو میری حفاظت فرمانا. حدیثوں میں دعائیں آتی ہیں. میں نے میری کتاب اللہ کی پناہ میں یہ دعا بہت اہتمام سے لکھی ہے، اور شاید میں نے اس کے بارے میں سبق بھی دیا ہوگا، یاد نہیں ہے ابھی مجھے. جیسے ہمارے واٹس ایپ پر سبق آتے ہیں اس میں میں نے کسی جگہ پڑھوایا ہے لوگوں کو. تو یہ عورت چلتے چلتے اپنے جان بچا کر، بچوں کی جان بچا کر، میں کس پر سنا رہا ہوں یہ قصہ؟ دل کی صفائی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مشرک ہے، اگر اس کا بھی دل صاف ہوگا نا تو سب سے پہلے اللہ اس کو ہدایت دے دے گا. یہ ابا فرماتے ہے مشرک، لیکن دل اگر صاف ہے اور یہ دل سے جو لوگوں کی خدمت کرنا سوچتا ہے، یہ کرتا ہے، تو سب سے پہلا کام اللہ کی طرف سے یہ ہوگا کہ اس کو ہدایت ملے گی، کار خیر کرنے کی توفیق ملے گی، آگے بڑھتا رہے گا وہ. تو یہ لڑکی بیچاری پہنچی تاشقند اپنے بچوں کو لے کر. تو امیر تاشقند جو تھا یہ مسلمان تھا. سیدھی گئی وہاں پر، اور وہاں جا کر اس نے اس سے کہا کہ دیکھ میں جو ہے سید گھرانے کی ہوں، اور افغانستان سے چلتے چلتے چھوٹے بچوں کو لے کر آئی ہوں. میرا سارا گھر اجڑ گیا ہے اور میں سید گھرانے کی ہوں، تو میری مدد کر. تو اس نے کہا میں تیری مدد کروں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ تو سید گھرانے کی ہے تو دلیل لا، ثبوت لا. ثبوت بھئی تو سید گھرانے کی ہے، کیا ثبوت ہے؟ کوئی رستے میں چلتے چلتے کہہ دے میں سید گھرانے کا ہوں تو ایسا تو مانا نہیں جاتا. کوئی ثبوت ہوتا ہے، تیرے پاس سند ہو، تیرے پاس ثبوت ہو، تیرے پاس کوئی دلیل ہو تو لا. تو اس لڑکی نے کہا کہ میں ثبوت کہاں سے لاؤں، سارا گھر ہی اجڑ گیا میرا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. تو اس بات سے وہ جو امیر تاشقند تھا اس نے کہا کہ میں مدد نہیں کرتا. تھا مسلمان، خیر اس کے گھر پر آئی، لیکن خیر کی قدر نہیں کی اس نے. وہ لڑکی چلے گئی. اسی کے بنگلے کے سامنے ایک مجوسی کا بنگلہ تھا، ایرانی. وہاں گئی، دستک دی. وہ نکلا، سیٹ نکلا. آپ بہن کیوں آئی ہو؟ یہ فرمایا کہ میں جو ہے سید گھرانے کی ہوں اور بہت حالات میں آئی ہوں اور آپ میری مدد کریں. تو اس نے کہا اچھا تم سید گھرانے کی ہو؟
बिन्त रसूल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। हाँ, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत इकराम किया। हालांकि वो मजूसी था, वो अमीर जो था वो मुसलमान था और ये मजूसी था, लेकिन साफ दिल का था, मामलात का क्लियर था। तो चुनांचे किताबों में लिखा है कि देखो ये 3 कमरे जो है वो तेरे हैं, तेरे तेरी बच्चों के, तू आराम से रहे जब तक तू जिंदा रहे और तेरे बच्चे जिंदा रहे, तब तक तू रहे यहाँ पर, मेरी तरफ से इजाज़त है। खाना पीना सब तुझे मिल जाएगा, फिक्र मत करना। खैर लड़की खुश हो गई, क्योंकि उस मुसलमान ने मदद नहीं की, ये मजूसी ने मदद की। रात को वो जो अमीर ताशकंद था ये सोया, उसने ख्वाब में देखा कि जन्नत सजी हुई है, लदी हुई है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जन्नत की चाबी लेकर बाहर खड़े हैं। तो ये अमीर ताशकंद जो मुसलमान थे गए, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। आपने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो ये चाबी किसकी है जन्नत की? तो आपने कहा मोमिन की है, मोमिन की। तो इसने कहा मैं भी मोमिन हूँ। तो आपने कहा अच्छा तो मोमिन है, दलील ला, सबूत ला, सबूत, सनद, क्या दलील है कि तू मोमिन है? जब आपने इतना जुमला कहा ख्वाब में कि तू दलील ला, सबूत ला, सनद ला, वो समझ गया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांटा उसको ख्वाब में, मेरी बेटी तेरे पास आई थी और कहा मैं सैयद घराने की हूँ, और तूने दलील मांगी, सबूत मांगा, सनद मांगी, और तूने उसकी मदद नहीं की, तो मैं तुझे चाबी कैसे दूँ? तू मोमिन है, दलील ला। खैर वो हुजूर ने जब डांटा तो वो घबरा कर खड़ा हो गया, ख्वाब इसका पूरा हो गया। उसे पता था कि ये लड़की गई है मजूसी के यहाँ, सीधा गया ये मजूसी के यहाँ और कहा आनल मलिक, मैं बादशाह हूँ, यानी यहाँ का अमीर तो मैं हूँ। वो लड़की जो तुम्हारे पास आई है वहाँ यही बात कही, यानी हमारी सुनी सुनाई नहीं, वो तो बड़ा आदमी है। तो साथियों ने कहा जो तुमने बात कही है वही बात तख्ती साहब ने फला जगह कही। एक चीज देखी मैंने वहाँ कि दिल बहुत साफ, इसलिए मेरा ये जुमला घर जाकर भी थोड़ा सा सोचना कि मौलवी साहब ने क्या कहा। ये हर काम आसान है, दिल को साफ रखना मुश्किल है, और अल्लाह की जो मदद आती है वो दिल की सफाई के साथ आती है। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, दिल साफ होगा तो खैर सलाम करेंगी आपको, जैसे मजूसी को भी अल्लाह ने हिदायत दे दी, दिल साफ था उसका, हिदायत मिल गई उसको। और जो मुसलमान था बादशाह और जिसका ताल्लुक़ भी बड़े बड़े लोगों से, लेकिन दिल में कचरा भरा हुआ था, तो अल्लाह ने उसे महरूम कर दिया। पूरी सीरत में आपको ये किस्से मिलेंगे, पूरी सीरत में। तो फैल इब्न अमर दौसी थे, इनका दिल बहुत साफ था, बहुत बड़े शायर थे, कबीले बनी दौस। हज़रत अबू हुरैरा उसी कबीले के थे रज़ी अल्लाह ताला। ये जब मक्का मुकर्रमा आए तो मक्का मुकर्रमा ये आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने नहीं आए थे। जैसे मुशरिकीन मक्का आते थे, मक्का मुकर्रमा उम्रे के लिए आते थे, तवाफ़ करते थे, शराबी पीते थे और आकर वहाँ ज़मज़म का पानी पीते थे, अपने एतबार से दुआएं मांगते थे, फिर चले जाते थे। वो इस एतबार से आए थे। तो फिर मेरा मरदोसी, तो मुशरिकीन मक्का को पता चला कि तुफैल आए हैं, तुफैल आए हैं। बहुत हमारे अल्लामा इक़बाल कैसे मारूफ हैं कि अल्लामा इक़बाल के अशार, अल्लामा इक़बाल, वैसे ही तुफैल इब्न अमर दौसी थे। अरबों में अच्छे अच्छे अशार पढ़ते थे तो लोग जो है वो झूम जाते थे, बड़े बड़े अच्छे अशार पढ़े, बहुत अच्छे अशार पढ़े, और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। ये तुफैल इब्न अमर दौसी, दिल के साफ, दिल में कोई कचरा नहीं।
یہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ارے طفیل آئے، طفیل اتنا بڑا آدمی آیا ہے، بہت لبیب، ان کو کہتے تھے طفیل ابن عمرو الدوسی کان شاعرا کان لبیبا، یہ ان کا نام تھا، کان شاعرا کان لبیبا، لبیب کا مطلب یہ بہت زیادہ عقل مند، معمولی اشارہ بھی سمجھ لے۔ تو مشرکین مکہ نے ان کو گھیر لیا اور گھیر کر یوں کہا کہ طفیل تم یہاں مکہ میں آئے ہو، لیکن تمہیں پتہ چلنا چاہیے ایک آدمی ہے جس کا نام محمد احمد ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، تو تم جو ہے اس کی بات مت سننا، اس کی بات میں اتنا جادو ہے کہ تمہارے شہر میں جادو نہیں ہے، تم جو اشعار پڑھتے ہو اشعار میں جادو نہیں ہے، بس اس کی بات تمہارے کان میں نہ پڑے۔ خوفنی، حدیث کو جملہ خوفنی، ڈرایا مجھے، بہت ڈرایا، بہت ڈرایا، اور میں ڈر بھی گیا۔ انسان جو ہے یہ تو کمزور ہے نا، کسی چیز کے بارے میں کچھ کہو، یہ کہو بکری کو دیکھنا مت، بکری کو دیکھنا مت، تیری بات تم چلاؤ، تو لوگ یہ واقعہ دیکھنا چھوڑ دیں گے اس کو۔ انسان اثر لیتا ہے، جنات اثر نہیں لیتا۔ انسان جلد باز ہے، جنات جلد باز نہیں ہے۔ انسان جھگڑالو ہے، جنات جو جھگڑالو نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان جھگڑالو۔ جنات کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا یہ جھگڑالو ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے۔ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، یہ انسان کی صفتیں بیان کی ہیں، جناتوں کی صفت بیان نہیں کی کہ ان کے یہاں جلد بازی نہیں ملے گی، ان کے یہاں جھگڑا نہیں ملے گا، بتھم بتھا تھوڑی بہت تو ہوگی، لیکن ہماری طرح جھگڑے نہیں ہوں گے کہ اس کو قتل کر دے اس کو قتل کر دے، اس کا مال ہڑپ کر جاوے، اس کا مال ہڑپ کر جاوے، یہ چیز نہیں، اپنی زندگی گزاریں گے وہ۔ تو یہ انسان کے بارے میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، ان لوگوں نے جو مکہ والوں سے اتنا ڈرایا، اتنا ڈرایا، تو طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے تھے کہ مجھے اتنا ڈرایا یار، میں نے کبھی کسی کی برائی اتنی سنی نہیں جتنے انہوں نے حضور کے کیے۔ اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حرم میں اور آپ نے نماز کی نیت باندھ دی، تو مشرکین مکہ نے کہا دیکھ وہ کھڑے ہیں، وہ ہے محمد، وہ بات مت سننا، وہ کھڑے دیکھ۔ اب میں اتنا ڈرا، میں نے کہا مجھے روئی لا کر دو کہیں سے، روئی طواف کرنا ہے، تو وہ طواف کرنا ہے، تو مجھے جو ان کی تم لوگوں نے ڈرایا ہے کہ اس کی بات تیرے کان میں نہیں پڑے، تیرے کان میں اگر اس کی بات پڑ گئی یا اس کی کوئی آواز پڑ گئی تو گیا۔ تو طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے روئی لی اور روئی لے کر اپنے دونوں کانوں میں ڈالی اور میں نے بیت اللہ کا طواف شروع کیا، خدا کا کرنا، بیت اللہ کا طواف شروع کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھتے تھے وہاں قریب جب پہنچتا تو زور سے ہوا آتی اور وہ ہوا دونوں روئی نکلتی تھی۔ 7 چکروں میں ایسا ہوا کہ جہاں قریب جاؤں تو دونوں روئی جو ہے وہ ہوا نکال دے، اور حضور کے قریب سے گزروں تو کچھ نہ کچھ سمجھ گئے نا، آواز کان میں پڑ جاوے، اور بھاگ کر جا کر روئی لوں، پھر سے ٹھوسوں یہ کروں، لیکن جہاں حضور کے قریب جاؤں تیز ہوا آوے اور ہوا جو ہے وہ ہوا آ کر فوراً روئی نکل جائے۔ تو میں نے یہ سوچا، طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے تھے صاف دل کے آدمی تھے، کچرا نہیں تھا۔ آج آپ لوگ نیت کرو کہ ہمیں ہمارے دلوں کو صاف رکھنا ہے، اور بہت تنہائی میں بیٹھ کے یہ میرا مضمون سوچنا کہ پیدل جماعت میں وقت لگانا بھی آسان ہے، اور پیر کے پاس جانا بھی آسان ہے، مرید بننا بھی آسان ہے، مرید بنانا بھی آسان ہے، قرآن پڑھنا بھی آسان ہے، پیدل حج کرنا بھی آسان ہے، زکوٰۃ نکالنا بھی آسان ہے، لیکن دل کو صاف رکھنا یہ کڑا امتحان ہے، بہت سخت امتحان ہے۔ اذ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پہلے دل لائے،
فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، دلوں کے اندر بیماریاں تھی تو بیماری کو اللہ نے اور بڑھا دیا۔ تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے جب طواف پورا کر لیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یار طفیل تو بہت بڑا شاعر ہے، لبیب ہے، سمجھدار ہے، ذرا محمد سے بات تو کرو۔ بیٹھ گئے حضور کے پاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کون ہیں، کیا چاہتے ہیں آپ کے گھر والے، آپ کے سب رشتہ دار یہ سارے کے سارے آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں چاہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کی۔ قرآن تو قرآن ہے، قرآن ایسا کلام ہے کہ جس کا دل صاف ہوگا تو ڈائریکٹ دل پر اثر کرے گا، اور جس کے دل میں کچرا ہوگا وہ اس کا دل اثر کرے گا ہی نہیں۔ قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس پر۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو تو پاک کر نفاق سے۔ اور نبی منافق ہو سکتا ہے بھائی؟ حضور دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہم انی اسألک قلبا سلیما۔ آپ نے فرمایا جب لوگ مال بہت جمع کریں نا، یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے، صورت میں آج کل مال بہت آ رہا ہے نا بھائی، ارے ہاں تو کہو یار، کتنا ہم کو بھی تو انداز لگتا ہے، ہم گلی میں داخل ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کتنا اوپر جا رہا ہے کتنا نیچے آ رہا ہے، ساری دنیا میں جاتے ہیں۔ تو جب مال لوگ بہت جمع کریں تو اللہ تعالیٰ سے دل کی صفائی مانگو، اللہم انی اسألک قلبا سلیما۔ لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں نے کہہ دیا کہ اللہم انی اسألک قلبا سلیما الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قرآن میں اذ جاء ربہ بقلب سلیم، تو یہ طفیل بن عمرو الدوسی جو تھے یہ قلب سلیم والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی، بس جہاں حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی تو پہلے یوں دیکھتے تھے حضور کو، اور وہ جو ہے حضور قرآن کی آیت پڑھتے گئے آہستہ 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 ان کی نگاہیں نیچے ہوتی گئی۔ یہ پہلے پاؤں پھیلا کر بیٹھے تھے، بعد میں پاؤں جو ہے سکڑ لیے۔ قرآن ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا آپ چاہتے کیا؟ میں کہتا ہوں مسلمان ہو جا، کامیاب ہو جائے گا تو۔ یہ کہاں چکروں میں پڑھا ہے اس کے، تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ فرمایا کہ تم کلمہ پڑھ لے، مجھے اللہ کا نبی مان لے۔ مسلمان ہو گئے وہ۔ وہاں مشرکین مکہ دیکھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ارے یار یہ بھی جو ہے نا اس کے باتوں میں آ گیا، یہ باتیں کر رہا ہے، اب ہاتھ ہلنے بند ہو گئے ہیں، پاؤں بھی سکڑنے لگے ہیں، اور آنکھیں بھی نظریں بھی جو ہے نیچے ہونے لگی ہے، مانو نہ مانو یہ مسلمان ہو گیا۔ اچھا یہ معالج بھی تھے، علاج بھی کرتے تھے، جنات وغیرہ کا علاج، جنات ہو جادو ہو، یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے نا، جنات جادو، تو یہ علاج بھی تھے، وہ علاج بھی کرتے تھے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا تھا ان کو کہ دیکھو ذرا دماغ ابن ثعلبہ کو بھی کہا تھا، دماغ کو بھی کہا تھا، ان کو بھی کہا تھا کہ دیکھو تم جاؤ تو اس کی بات مت ماننا، ایسا لگ رہا ہے کہ محمد پر جادو ہو گیا ہے، کسی کا نظر لگ گئی ہے، تو ذرا علاج بھی کر دینا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں علاج کر لوں گا، بے فکر رہو۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے تھے، پیچھے پیچھے گھر تک چھوڑنے گئے، وہاں ساری ٹولی دیکھ رہی تھی، یہ تو حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چلے گئے۔ گھر میں جانے سے پہلے انہوں نے کہا طفیل بن عمرو الدوسی نے کہ حضرت میں میری قوم کا بڑا ہوں، اور ساری قوم جو ہے یہ مجھے اپنا بڑا مانتی ہے۔ ابو ہریرہ جو تھے اسی قبیلے کے تھے، قبیلے بنے دوست کے تھے ابو ہریرہ، بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ اب طفیل بن عمرو الدوسی کو مارنے والے یہ ابو ہریرہ تھے۔ ارے کیا تو اسلام کی بات کر رہے ہیں یہاں پر ہمارے گاؤں میں آ کر؟ یہ اسی قبیلے کے تھے، طفیل بن عمرو الدوسی کے قبیلے کے ابو ہریرہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہارے قوم میں جاؤ اور ان کو اللہ رسول کی طرف دعوت دو، کوئی بات نہیں ہے، تم جاؤ دعوت دینا۔ یہ کہہ کر طفیل بن عمرو الدوسی جو ہے لوٹے تو مشرکین مکہ نے پکڑ لیا،
ارے طفیل کیا ہوا کیا ہوا؟ یہ فرمایا میں گیا تو تھا ان کے علاج کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے میرا علاج کر دیا۔ میں گیا تھا محمد کے علاج کرنے کے، محمد کا علاج کروں، تو انہوں نے میرا علاج کر دیا اور میں مسلمان ہو گیا۔ تو مکہ والوں نے کیا کہا؟ ہمارا تمہارا کوئی جوڑ نہیں، کوئی بات نہیں، تمہارا تم سے دوست رکھنے کا مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، یعنی مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چلتے چلتے انہوں نے ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی، ایک بات، فرمایا حضرت میں اپنے قوم کا بڑا تو ہوں، لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں وہاں جا کر دعوت دوں گا تو یہ لوگ پوچھیں گے کوئی نشانی بشانی ہے کہ نہیں، کچھ آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی دے دے مجھ کو۔ تو حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، اللہم اجعل لہ آیہ، اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ اس کو نشانی دے دے۔ فرشتوں نے آمین کہی، حضور نے آمین کہی، طفیل ابن عمرو الدوسی نے آمین کہی، دعا قبول ہو گئی۔ طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے ہیں میں مشرکین مکہ میں اعلان کر کے نکلا، بھی میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، میں تو جا رہا ہوں، اور کوئی بات نہیں۔ اب یہ روانہ ہوئے، اپنے قبیلے میں پہنچے، ان کا قبیلہ پہاڑوں کے بیچ میں رہتا تھا، یعنی ان کے قبیلے میں جانا ہو، داخل ہونا ہو تو جب پہاڑ سے اتر کر پھر نیچے جاؤ آپ تو ان کا قبیلہ ملے گا، سب کے گھر رہتے تھے وہاں، اور چاروں طرف پہاڑیاں۔ جب میں پہاڑی کے اوپر سے نیچے اترا تو اچانک میرے پیشانی سے نور نکلا، یہ طفیل کہتے تھے۔ اچانک میں گھبرا گیا، ارے کیا؟ اور میرا جو قبیلہ تھا یہ پورا کا پورا روشن ہو رہا ہے، جہاں دیکھوں وہاں روشنی، جہاں دیکھوں وہاں روشنی، یوں دیکھوں تو یوں روشنی، یوں دیکھوں تو یوں روشنی، یہ دیکھوں تو یوں روشنی۔ میں گھبرایا، پھر مجھے اچانک یاد آیا کہ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی نا، اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ ایک نشانی دینا ہے اس کو، یہ نشانی ہے۔ تو میں نے اللہ سے کہا اللہم فی غیر وجہ، یہ حدیث کے جملے ہیں، اللہم فی غیر وجہ، کیا مطلب؟ اے اللہ یہ نشانی ہے، یہ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی، وہی دعا قبول ہوئے، لیکن اللہ پاک یہاں سے میرا یہ نور ہٹا دے، اس لیے کہ اس روشنی کو لے کر، اس نور کو لے کے میں جاؤں گا تو میری قوم کہے گی تو نے اپنا دھرم چھوڑا تھا، تیرا چہرہ بھی بگڑ گیا۔